بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ایک حرف ہے نون۔ عام طور پر چھوٹے بچے اور جو بڑے افراد لکھنے والے ہوتے ہیں وہ ان میں سے کوئی ایک شکل لکھتے ہیں، یا اس طرح لکھتے ہیں یا اس طرح، ایسے 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 ایسے، یعنی وہ ان میں سے ہی کوئی ایک شکل لکھتے ہیں جس کی وجہ سے لکھائی خراب لگتی ہے۔ اب جو اصل نون لکھنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے، ذرا میں آپ کو وہ سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، یہاں سے شروع کرنا ہے اور یہاں پہ آ کے مکمل کر دینا ہے۔ یہ ہے نون لکھنے کا طریقہ۔ اب دیکھ لیں کہ یہ سارے نون کیسے ہیں اور یہ نون کیسے ہے۔ اب یہ والے جو نون ہیں جو کہ غلط ہیں سارے، ان میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ صرف اور صرف اس کی شکل کا فرق ہے۔ یہ والا جو ہے اس کی شکل ایسے ٹیڑھی ہے، اس کی ایسے ٹیڑھی ہے، اس کے کیا ہیں کہ کونے بنے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھیں کتنا بھدا لکھا ہوا ہے، ایسے یہاں سے لے کر یہاں تک، اور یہ دیکھیں اس طرح سے بنا ہوا ہے۔ تو مطلب یہ جو ساری شکلیں ہیں یہ نون کی شکلیں صحیح نہیں ہیں، یہ غلط ہیں۔ صحیح کون سا ہے؟ یہ والا میں آپ کو دوبارہ لکھ کے دکھاتا ہوں کہ یہاں سے شروع کرنا ہے اور ایسے آ کے مکمل کر دینا ہے۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب بچے جو یہ والی شکلیں لکھتے ہیں یہ ان کے دماغ سے نکلیں گی تو وہ یہ لکھیں گے نا، کیونکہ ان کو تو یہ عادت بن چکی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ اس طرح سے لکھتا ہے، مثال کے طور پر بچہ اس طرح سے حرف جن لکھتا ہے۔ اکثر بچوں کا آپ نے لکھا دیکھا ہوگا، بالکل وہ ایسے ہی لکھتے ہیں جس طرح کہ میں نے یہ حرف جن لکھا ہے۔ اب شروع سے لے کر اس دن تک جب وہ لکھنا سیکھ رہے ہیں وہ یہی نون لکھتے چلے آ رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ والا نون بیٹھ چکا ہے، اس کی شکل ان کے ذہن میں پیوست ہو چکی ہے، بن چکی ہے۔ وہ اگر خواب میں بھی لکھیں گے، سوتے ہوئے بھی لکھیں گے تو وہ ایسے ہی لکھیں گے۔ ان کے ذہن سے یہ والی جو شکل ہے اس کو نکالنا بہت ہی مشکل ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ان کو سمجھائیں گے کہ آپ نے نون آج کے بعد اس طرح نہیں لکھنا، بلکہ آپ نے نون اس طرح سے جو صحیح والا نون ہے آپ نے وہ لکھنا ہے، تو وہ کیا کریں گے کہ 1 یا 2 دن تو وہ لکھیں گے اس طرح سے۔ اگر آپ انہیں بہت زیادہ سختی سے سمجھائیں گے تو وہ 1 یا 2 دن تو لکھیں گے، لیکن تیسرے دن پھر سے ان کے ذہن میں وہی جو پرانی شکل ہے وہ لوٹ کر آ جائے گی اور وہ پھر سے ویسے ہی لکھنا شروع کر دیں گے۔ کہیں تو وہ ایسے لکھیں گے پیپر میں یہ والا صحیح نون، اور کہیں پہ وہ یہ والا غلط نون لکھ کر پیپر کی ساری محنت ضائع کر دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ والی جو شکل ہے، اصل لکھائی سکھانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ والی جو شکل ہے یہ بچے کے ذہن سے نکالنا ہے۔ اب وہ بچے کے ذہن سے کیسے نکلے گی اور یہ نئی شکل بچے کے ذہن میں کیسے آئے گی، یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھانے والا ہوں۔ تو چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے 2 شیپس بچے کو بنانا سکھانی ہے۔ وہ اگر بچہ سیکھ گیا تو سمجھے کہ اردو کی آدھی لکھائی لکھنا بچہ سیکھ جائے گا۔ تو وہ کون سی 2 شیپس ہیں، میں وہ دونوں شیپس آج آپ کو اسی ویڈیو میں لکھنا سمجھاؤں گا۔ اگر آپ کے بچے یہ 2 شکلیں بنانا سیکھ گئے تو اردو کی لکھائی خوبصورت سے خوبصورت ترین ہو جائے گی۔ اب یہ 2 شکلیں ان کے ذہن میں بٹھانی کیسے ہیں، بس یہی میں آج کی ویڈیو میں آپ کو سمجھانے والا ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ بچوں کو سمجھانا ہے کہ ایگ جو انڈا ہوتا ہے اس کی شکل سے بچے واقف ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ انہوں نے یہ والی 2 شیپس بنانا سیکھنی ہے۔ ایک شیپ یہ والی ہے اور دوسری شیپ یہ والی ہے۔ یہ دونوں شیپس انڈے کی شیپ ہی ہیں، یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس طرح سے لیٹے رخ میں۔
اب جب بچے کو یہ دو شیپس بنانا آ جائیں گی، اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو یہ والی شیپ ہے نا، اس کو آپ نے یہاں پہ بنانا ہے ایسے، اور اس کا جو یہ والا حصہ ہے یہ آپ نے ختم کر دینا ہے، یہاں سے ریموو کر دینا ہے۔ اور دوسری ہماری یہ والی شیپ ہے، اس کو ہم ایسے بنائیں گے اور اس کا ہم یہ والا حصہ یہاں سے ریموو کر دیں گے، یہاں سے ہٹا دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے ہم نے یہ والی دو شیپس بنائی ہیں، اس کے بعد ہم نے ان دونوں شیپس کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ ہم نے ہٹا دیا ہے۔ اب ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک شیپ ہے یہ والی اور دوسری شیپ ہے یہ والی۔ دیکھیں نا، یہ ایسے پوری شیپ ہے، تو اگر ہم اس میں سے یہ والا حصہ نکالیں تو پیچھے ہماری یہ شیپ بچتی ہے۔ یہ دیکھیں ایسے یہاں پہ مکمل ہے اور یہ والی یہاں پہ مکمل ہے، یعنی ان کا اوپر والا حصہ ختم کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ پہلی شیپ ہے اور یہ ہماری دوسری شیپ ہے۔ اب ان کو ذرا ہم نیچے لے کے آ کے دیکھتے ہیں۔ یہ ہو گئی پہلی شکل اور یہ ہو گئی ہماری دوسری شکل۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ میں یہ طریقہ اس لیے سمجھا رہا ہوں، اگر کوئی بھی اس طریقے کے مطابق پریکٹس کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی لکھائی ضرور بہتر سے بہترین ہو جائے گی۔ اور یہ والا طریقہ صرف اور صرف بچوں کو دلچسپ اور آسان انداز میں اور حروف کی شکلیں ان کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بٹھانے کے لیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ اگر کسی کو یہ طریقہ برا لگے تو میں پہلے سے ہی آپ سے معذرت کر رہا ہوں کہ میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، بلکہ بہت ہی آسان اور بہترین انداز میں بچوں کی لکھائی خوبصورت بنانے کا عزم کیا ہے۔ انہی کورسز کے لوگ ہزاروں روپے لے کر پھر بھی نہیں سکھاتے اور میں آپ کو فری سکھا رہا ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ ہمارے چینل پر صرف 7 دن میں لکھائی بہتر کرنے والا کورس بھی موجود ہے، جس میں لائنوں میں فاصلہ اور ایک ایک چیز تفصیل سے سمجھائی گئی ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں چیلنج سے کہتا ہوں، اگر آپ دھیان سے اور شوق سے یہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی لکھائی اور آپ کے بچوں کی لکھائی بہتر سے بہترین ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا ہے۔ تو چلیں جی اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب یہ ہماری ہے شکل نمبر 1 اور یہ ہماری ہے شکل نمبر 2۔ صحیح ہے؟ یہ دو شکلیں ہم نے یہاں تک بنانا سیکھی ہیں۔ اب ہم ان دونوں سے حروف بنانا سیکھیں گے کہ جب بچوں کو یہ دو شکلیں بنانا آ جائیں گی، اس کے بعد وہ ان سے حروف کیسے بنائیں گے۔ چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی، ہم نے جو یہ والی پہلی شیپ ہے اس کا استعمال کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں نے یہ والی شیپ بنائی اور اس کے ساتھ میں نے اردو والا 3 جو ہم لکھتے ہیں ایسے، وہ اس کے ساتھ لگایا۔ یہ دیکھیں، یہ 3 لکھا اور اس کے ساتھ میں نے یہ والی جو ہماری پہلی شیپ ہے اس کو لگایا، تو ہمارا خوبصورت طریقے سے حرف سین لکھا گیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے سامنے میں نے لکھا ہے اور اسی طریقے سے لکھا ہے، یہ نہیں کہ میں نے آپ کو سمجھایا کچھ اور ہے اور دکھایا کچھ اور ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اور آپ کو سمجھا بھی رہا ہوں۔ تو آپ نے بچوں کو سمجھانا ہے کہ وہ جب بھی سین لکھیں گے تو سین کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ والا ہے 3، جس طرح ہم اردو گنتی کا 3 لکھتے ہیں، انگلش گنتی کا ایسے والا 3 نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہ ہو کہ بچے یہ والا 3 بنا رہے ہوں
اور اس کے ساتھ پھر اس طرح سے یہ والا لگا کے تو یہ تو کچھ اور ہی بن جائے گا، یہ غلط ہے۔ آپ نے بچوں کو سمجھانا ہے کہ اردو گنتی والا آپ نے 3 لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ والی جو نون کی شکل ہے آپ نے یہ بنا دینی ہے، یہ دیکھیں اس طرح سے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمارا کتنا خوبصورت طریقے سے یہ سین لکھا گیا ہے۔ اب آپ چیک کریں کہ بچے کیا کرتے ہیں کہ سین کو اس طرح سے لکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ اس طریقے سے لکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کتنا برا لگتا ہے اور کتنا غلط لکھا جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے میں نے آپ کو یہ بھی لکھ کے دکھایا ہے اور یہ بھی لکھ کے دکھایا ہے، تو یہ کتنے آسان انداز میں حرف سین لکھا گیا ہے۔ بچے شروع سے لے کر سالوں محنت کرتے ہیں لیکن انہیں حرف سین لکھنا نہیں آتا۔ تو دیکھیں کتنے آسان انداز میں نے آپ کو حرف سین لکھنا سکھایا ہے۔ تو ابھی تو اور بھی حرف ہیں، میں آپ کو اسی ایک ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی یہ پوری اردو کی لکھائی اگر صحیح لکھنا نہ سکھاؤں تو پھر آپ مجھ سے گلہ کر سکتے ہیں، اور اگر میں آپ کو سکھا دوں تو پھر اتنا ضرور کریں کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں، کیونکہ یہی کورسز لوگ ہزاروں لاکھوں روپے میں سیل کرتے ہیں اور میں آپ کو فری سمجھا رہا ہوں۔ تو چلیں جی، پھر سے ہم نے یہ جو پہلی شیپ ہے اس کو نیچے لکھ لیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ والا جو کشک ہوتا ہے اس کو جوڑا ہے اور اس کے اوپر 3 نقطے لگائے ہیں، تو ہمارا شین بھی بن گیا ہے۔ اب آپ نے لکھائی میں دیکھا ہوگا کہ یہ والا جو شین ہے یہ اکثر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے اور لکھائی میں یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے، اور ایک عام آدمی کو جس کو لکھائی نہیں آتی ہے، چھوٹے بچے کو یہ حرف شین لکھنا بہت ہی مشکل لگتا ہے، بلکہ لکھا ہی نہیں جاتا، اسی لیے تو لکھائی خوبصورت نہیں ہوتی۔ تو آپ نے بچوں کو سمجھانا ہے کہ جب حرف شین لکھنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پہلی جو ہماری شیپ ہے، جو پہلی شکل ہے، آپ نے اس کو لکھنا ہے اور اس کے ساتھ یہ والی جو کشک ہے آپ نے اس کو لگا دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا حرف سین بھی ہو گیا اور حرف شین بھی ہو گیا۔ اب اسی طرح پھر سے ہم پہلی شیپ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ میں نے شیپ بنائی اور اس کے ساتھ میں نے اس طرح سے سواد کا سرا لگایا تو ہمارا سواد بھی بن گیا۔ سیم اسی طرح پہلی شکل بنائی اور اس کے ساتھ میں نے سواد کا سرا لگایا اور اس کے اوپر نقطہ لگایا تو ہمارا زواد بھی بن گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد اگر پھر سے میں پہلی شکل کو ہی بناتا ہوں، یعنی اس والی شکل کو بناتا ہوں اور اس کے اوپر اس طریقے سے سر لگا کر میں 2 نقطے لگاتا ہوں تو یہ ہمارا قاف بھی لکھا گیا، جو قلم والا قاف ہوتا ہے، جس طرح ہم حرف قلم لکھتے ہیں تو یہ ہمارا خوبصورت طریقے سے قاف بھی لکھا گیا۔ یہی پہلی شکل ابھی استعمال ہو رہی ہے، دوسری شکل کو بھی ہم استعمال کریں گے اور یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے، خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے لکھائی سیکھنے کے حوالے سے۔ اس کے بعد میں پھر سے اس پہلی شیپ کو لکھتا ہوں، اس پہلی شیپ کو بناتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے پہلی شیپ لکھی اور اس کے اوپر ایک چھوٹا الف لگا دیا تو ہمارا لام بھی لکھا گیا۔ یہ دیکھیں، یہ چھوٹا الف اور یہ ہماری یہ والی پہلی شیپ تو یہ لام لکھا گیا۔ اور اس کے بعد پھر سے میں پہلی شکل کو بناتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے اس پہلی شکل کو بنایا اور اس کے بعد اس کے اندر ایک نقطہ لگایا تو ہمارا خوبصورت طریقے سے حرف نون بھی لکھا گیا۔ اس کے بعد پھر سے میں اسی پہلی شکل کو لکھتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ پہلی شکل بنائی اور اس کے ساتھ میں یہ والا جو کوما ہے، جو ہم عام طور پر یہ والا اردو میں کوما لگاتے ہیں، یا آپ اس کو ترچھا سی یا الٹا سی بھی بول سکتے ہیں، تو آپ نے یہ والا یہاں پہ ایسے آ کے فٹ کر دینا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہمارا حرف
یہ بھی لکھا جائے گا۔ اسی پہلی شیپ سے ہمارا حرف یہ بھی لکھا جائے گا۔ میں دوبارہ لکھ کے دکھاتا ہوں۔ یہ اس طریقے سے آپ نے ترچھا سی لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس والی پہلی شکل کو اس کے ساتھ جوڑ دینا ہے، تو ہمارا حرف یہ بھی لکھا جائے گا۔ یہ حرف یہ بہت سے لوگوں کو لکھنا مشکل لگتا ہے، اور جو بڑے بڑے کاریگر ہیں ان کو بھی حرف یہ لکھنے میں کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا بھی بہت ہی آسان طریقہ ہے، صرف آپ نے یہ الٹا سی یا کوما جو ہے اس کو بنانے کی پریکٹس کرنی ہے، اور یہ والی شکل تو آپ پہلے ہی سیکھ چکے ہیں۔ آپ نے بچوں کو پہلے یہ دو شکلیں ہی سکھانی ہیں۔ اگر یہ دو شکلیں یعنی انڈے کی جو دو شیپس ہیں اگر وہ بنانا سیکھ گئے تو سمجھیں کہ ان کی لکھائی خوبصورت سے خوبصورت ترین ہو گئی۔ باقی چیزیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو چلیں جی، اب ہم کیا کریں گے کہ اب ہم اس دوسری شکل کا استعمال کریں گے۔ پہلی شکل سے یہ ہم نے سین، شین، صاد، ضاد، قاف، لام، نون اور یہ ہم نے تقریباً 6-7 حروف جو ہیں وہ پہلی شکل سے بنانا سیکھ لیے ہیں، اور اب ہم دوسری شکل کا استعمال کر کے اس سے حرف بنانا سیکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم حروف تہجی مکمل کریں گے، یعنی الف سے لے کر یہ تک اسی ایک ویڈیو میں لکھنا سیکھیں گے۔ جب آپ کے حروف تہجی یعنی الف سے لے کر یہ تک حروف ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ کے لفظ ٹھیک ہو جائیں گے، اور جب آپ کے لفظ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ کے جملے ٹھیک ہو جائیں گے، اور جب آپ کے جملے ٹھیک ہو گئے تو آپ کے پیراگراف ٹھیک ہو جائیں گے، اور جب آپ پیراگراف خوبصورت لکھنا سیکھ جائیں گے تو آپ کی لکھائی خوبصورت سے خوبصورت ترین ہو جائے گی۔ تو ہم نے کیا کیا کہ اس دوسری شکل کو یہاں پہ اس طریقے سے بنا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس طریقے سے جو ہم 7 لکھتے ہیں اس کو اس والی شکل کے ساتھ دوسری شکل کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ میں نے دوسری شکل لکھی اور اس کے ساتھ میں نے یہ والا 7 جوڑ دیا۔ یہ دیکھیں ایسے اور ایسے، دیکھیں کتنا پیارا ہمارا حرف جیم لکھا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اس دوسری شیپ سے ہم نے حرف جیم لکھنا سیکھ لیا ہے۔ اب اسی طرح پھر سے ہم اس دوسری شیپ کو بنائیں گے اور تھوڑا سا چھوٹا رکھ کے دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر سے ہم اسی والے 7 کو لگاتے ہیں، تو یہ دیکھیں ہمارا چے بھی بن گیا۔ اسی طریقے سے جب بھی آپ نے ہے لکھنا ہے تو اس طرح سے پہلے 7 بنانا ہے اور اس کے ساتھ یہی والی شکل بنا دینی ہے، تو ہے لکھا گیا۔ خے لکھنا ہے تو 7 لکھنا ہے اور اس کے بعد یہی والی شکل آپ نے ساتھ بنا دینی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب عین اور غین یہ کافی لوگوں کو لکھنا مشکل لگتا ہے، بلکہ کافی لوگوں کو تو لکھنا آتا ہی نہیں ہے۔ وہ عین کیسے لکھ رہے ہوتے ہیں؟ ایسے اور ایسے، یا پھر اس طرح سے لکھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ عین اور غین لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہی والی شیپ بنانی ہے اس طریقے سے، اور اس کے ساتھ جس طرح ہم 4 لکھتے ہیں آپ نے یہ 4 بنا دینا ہے ایسے۔ یہ دیکھیں ہمارا حرف عین بھی بن چکا ہے۔ میں ابھی آپ کو اور بھی لکھ کے دکھاتا ہوں۔ دیکھیں جی، پھر سے میں نے دوسری شیپ کو لکھا اور اس کے ساتھ میں نے یہ والا 4 اگر لگاتا ہوں، یہ دیکھیں اس طریقے سے، تو ہمارا بہترین عین لکھا گیا۔ عین لکھنے کے لیے یہ والا 4 بنانا ہے پہلے، اور اس کے ساتھ یہ والی شیپ بنا دینی ہے آپ نے، تو یہ عین لکھا جائے گا اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے لکھا جائے گا۔ آپ دیکھیں کتنا پیارا لکھا ہوا ہے، اس کو کوئی بھی غلط نہیں کہہ سکتا، یہ بہت ہی بہترین لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے 2 حصے ہیں، ایک یہ والا 4 لکھنا ہے اور اس کے بعد وہی شیپ جو میں نے آپ کو بتائی ہے، ایگ والی شیپ، یہ دیکھیں یہاں سے اس طریقے سے، اور اس کے اوپر میں وہی 4 لگاتا ہوں تو ہمارا غین بن گیا۔ سمجھ آ گئی ہے؟
یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اور یہ آج تک یوٹیوب پر کسی نے نہیں بتایا، کیونکہ یہ بتانے کے لیے وہ ہزاروں لاکھوں روپے لیتے ہیں، اور میں آپ کو فری سکھا رہا ہوں اور بہت ہی آسان طریقے سے میں سمجھا رہا ہوں۔ اگر آپ اس طرح کوشش کریں گے تو آپ انشاءاللہ تعالی 1 سے 2 مرتبہ پریکٹس کرنے سے ہی اردو کی لکھائی بہتر سے بہترین اور خوبصورت لکھنا سیکھ جائیں گی۔ لیکن آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور لکھائی سیکھنے کے لیے لوگوں کو سالوں لگ جاتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے تھوڑا وقت لگ رہا ہے تو یہ آپ کا وقت قیمتی بن رہا ہے، نہ کہ ضائع ہو رہا ہے۔ یہاں تک آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں نے کتنی محنت سے اور کتنے آسان طریقے سے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے اس طریقے سے آپ کو سمجھایا ہے کہ اگر آپ نے 1 سے 2 مرتبہ ہی بچوں کو لکھنا سکھا دیا تو پھر ساری زندگی ان کے ذہن سے یہ والے جو نئے حروف ہیں ان کی شکلیں نہیں نکلیں گی، اور جو پرانے حروف ہیں وہ ان کے ذہن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، اور وہ جب بھی لکھیں گے تو وہ یہ والے پرانے حروف نہیں لکھیں گے، وہ یہ والے نئے اور خوبصورت حروف لکھیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ نے صرف بچوں کو یہ ویڈیو دکھانی ہے اور بار بار دکھانی ہے جب تک کہ وہ صحیح لکھنا نہ سیکھ جائیں۔ ہمارے چینل پر ایک ایک حرف جو ہے الف سے لے کر یہ تک لکھنے کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو اس طرح کی جتنی بھی نئی ویڈیوز آتی رہیں گی تو وہ آپ کو ملتی رہیں گی اور آپ کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ اگر آپ کو میری محنت پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کے نیچے آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، اور اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہو تو میں پہلے سے بار بار اس ویڈیو میں معذرت کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ ہر بچہ اور جو کوئی بھی لکھائی سیکھنا چاہتا ہے وہ گھر بیٹھے آرام سے فری آسانی سے ایک ہی ویڈیو سے اردو لکھائی بہتر بنا لے، نہ کہ آپ کو ہزاروں ویڈیوز دیکھ دیکھ کر وقت بھی ضائع کریں اور پھر آپ سیکھیں بھی کچھ نہیں۔ تو اس لیے یہ ویڈیو تھوڑی سی بڑی ضرور ہے لیکن آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ چلیں جی، یہاں تک ہم نے جو دوسری شیپ ہے اس کو استعمال کرنا سیکھ لیا ہے۔ اب جو ہمارے حروف رہتے ہیں حروف تہجی میں سے، اب ذرا ہم ان کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ہمارا پہلا حرف ہے وہ ہے الف۔ الف لکھنا انتہائی آسان ہے۔ جس طرح ہم ایک لکیر لگاتے ہیں اس طریقے سے آپ نے لکیر لگانی ہے۔ آپ اس کو سیدھا بھی لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے، اور اس کو تھوڑا سا ترچھا بھی لکھ سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ الف لکھنے کا طریقہ ہے۔ اور جو حرف بے ہے وہ بورڈ کی شکل کی طرح ہوتا ہے۔ یہ والی جو لائن ہے یہاں سے آپ نے اس کو گول کرنا ہے، یہ والی شکل یہ بے کی آدھی شکل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس طریقے سے آپ نے یہ چیز بنانی ہے، ایسے اس طریقے سے۔ جب یہاں تک آ جائیں گے تو اس کے بعد لائن کے اوپر آپ نے لے کے چلنا ہے اور یہاں پہ آ کے اس طریقے سے مکمل کر دینا ہے۔ یہاں سے گول کیا، یہ والی شکل بن گئی، اور پھر اس کے بعد لائن کے اوپر لے کے چلتے رہنا ہے اور پھر اس طریقے سے یہاں تک آ کے مکمل کر دینا ہے اور اس کے نیچے ایک نقطہ لگا دینا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ حرف بے لکھنا کتنا آسان ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف آپ نے یہ والا جو حصہ ہے اس کو بنانا سیکھنا ہے۔ اس کو جب آپ یہ سیکھ جائیں گے تو اس کے بعد تو آپ نے لائن کے اوپر اس کو لے کے چلنا ہے اور پھر اوپر کر دینا ہے اس طریقے سے۔ کتنا پیارا اور کتنے آسان انداز میں نے آپ کو حرف بے لکھنا سکھایا ہے۔ اس کے بعد ہمارا حرف دال۔ دال کیسے لکھیں گے؟ آپ نے یہاں سے ایسے گولائی دینی ہے اور اس کے بعد ایسے کر دینا ہے، یا آپ جس طرح ہم رے لکھتے ہیں تھوڑی سی ایسے رے لکھیں اور اس کے اوپر ایسے گولائی لگا دیں، ایسے رے لکھیں اور اوپر گولائی لگا دیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دال لکھنے کا کیا طریقہ ہے کہ یہاں سے آپ نے ایسے
ایسے کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک جو الف ہے چھوٹا آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے، اور اس کے بعد ایک الف اس طرح سے لکھ دینا ہے۔ اگر دونوں کو ملائیں گے تو یہ ہمارا رے بن جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو دال اور رے بھی ہمیں لکھنا آ گیا۔ اس کے بعد ہم لکھنا سیکھتے ہیں حرف توئے یا تا ہم لکھنا سیکھتے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے۔ یہ دیکھیں میں نے سواد کا سرا بنایا، اس کے ساتھ میں نے پہلی شیپ بنائی، یہ ہمارا سواد بن گیا۔ اور اگر اسی کے اوپر میں الف لگاتا ہوں تو یہ ہمارا توئے یا تا بھی بن گیا، یعنی کہ سواد کے اندر ہمارا حرف توئے بھی ہے۔ یہ دیکھیں میں نے توئے لکھا، اور توئے کے ساتھ اگر میں پہلی شیپ لگاتا ہوں تو ہمارا سواد بھی لکھا گیا۔ یہ چیک کریں ہمارا سواد بھی لکھا گیا اور توئے بھی لکھا گیا۔ لکھنا بہت آسان ہے۔ اس طریقے سے آپ نے الف لکھنا ہے اور اس کے نیچے آپ نے سواد کی آنکھ بنا دینی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ والا حصہ ایسے۔ یہ توئے لکھنے کے بعد اب ہم کاف لکھنا سیکھیں گے، کاف کتاب والا۔ یہ دیکھیں میں نے بے لکھا، بے لکھنے کے بعد اس کے اوپر ایک الف لگایا اور پھر اوپر ایک اس طرح سے ترچھا الف لگایا تو ہماری کاف بھی بن گئی۔ گاف لکھنے کے لیے بھی یہ طریقہ ہے۔ یہ چیک کریں، یہ بے ہے، اس کے اوپر الف ہے اور پھر اس کے اوپر اس طریقے سے آپ نے دو الف لگا دینے ہیں تو ہمارا گاف بھی لکھا گیا بہت ہی آسان طریقے سے۔ اس کے بعد ہم فے لکھنا سیکھیں گے تو پھر سے ہم یہ بوٹ والی شکل جو ہے، جو بے کی شکل ہے، ہم اس کو لکھیں گے اور اس کے اوپر اس طریقے سے سر بنا کے نقطہ لگائیں گے تو یہ ہمارا فے بھی لکھا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دو نقطوں والا کاف ہے وہ ہم پہلے ہی لکھنا سیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم لکھنا سیکھتے ہیں حرف واو۔ حرف واو کیسے لکھتے ہیں؟ آپ نے دال لکھنا ہے۔ دال لکھنے کا طریقہ میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے، اور یہاں سے اس کو تھوڑا سا ایسے یہ فے والا اور قاف والا جو سر ہے وہ آپ نے ساتھ لگانا ہے تو یہ ہمارا واو بھی بن گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے آپ نے دال کی طرح ہی اس کو لکھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم لکھتے ہیں ہے۔ ہے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس طریقے سے دال لکھنا ہے اور دال لکھنے کے بعد اس کو جا کے اوپر ملا دینا ہے۔ دال لکھا، دال لکھنے کے بعد اس کو جا کے یہاں پہ ملا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس طریقے سے تو حرف ہے لکھنا بھی ہم نے سیکھ لیا۔ اس کے بعد ہم دو چشمی ہے لکھتے ہیں، یعنی دو آنکھوں والی ہے۔ دو چشمی ہے لکھنے کا طریقہ پھر سے دیکھیں، آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے اور یہ اس کی پہلی آنکھ بن گئی۔ اس کے بعد دوبارہ آپ نے اوپر آنا ہے اور پھر سے یہاں پہ لا کے مکمل کر دینا ہے تو یہ ہماری دو چشمی ہے بھی لکھی جائے گی۔ جس طرح ہم ایک پھول بناتے ہیں مثال کے طور پر ایسے ایسے ایسے، اس طریقے سے ہی یہ توئے کا جو ہے نیچے والا حصہ بھی ایسے ہی بنتا ہے، سواد بھی ایسے ہی بنتا ہے، اور یہ جو دو چشمی ہے یہ بھی ایسے ہی بنتی ہے۔ آپ نے سواد کا جو سرا ہے وہ پہلے بنانا ہے اس طریقے سے، پھر یہاں سے واپس آنا ہے، پھر سے آپ نے سواد کا یہ والا سرا بنانا ہے تو یہ ہماری دو چشمی ہے بھی بن گئی ہے۔ اس کے بعد حمزہ ہے تو حمزہ بہت ہی آسان ہے۔ جس طرح ہم گنتی میں 4 لکھتے ہیں، آپ نے یہی 4 اس طریقے سے ترچھے لکھ دینے ہیں ایسے، اور چھوٹی یہ میں نے پہلے ہی آپ کو سکھا دی ہے۔ بڑی یہ لکھنا بہت ہی آسان ہے۔ اس طریقے سے جیسے ہم بے لکھتے ہیں ایسے آپ نے بے لکھنی ہے اور اوپر سے آپ نے اس کو ایسے ملا دینا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بڑی یہ لکھنے کا طریقہ ہے۔ اب اس میں ایک حرف ہمارا رہتا ہے تو میم لکھنے کے لیے آپ نے اس طریقے سے اس کا سر بنانا ہے اور اس کے بعد نیچے کی طرف لے آنا ہے ایسے۔
अब अगर आपने चेक करना हो कि ये हर्फ मीम सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, उसका तरीक़ेकार ये है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ हर्फ लाम, ठीक है जी। और लाम लिखने के बाद मैं इसको यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, तो ये देखें ये हमारा उल्टा मीम लिखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ से मीम लिख के ले आता हूँ और मैं इसको यहाँ पे ऐसे मुकम्मल करता हूँ, तो चेक करें दोनों तरफ से लाम भी बन गया है और मीम भी बन गया है। ये तरीका मेरा चैलेंज है कि आपको किसी ने भी लाम और मीम लिखना इस तरीके से नहीं सिखाया होगा। अगर वाकई आपने आज तक ये वाला तरीका नहीं सीखा था तो एक लाइक तो बनता है और एक प्यारा सा कमेंट आपने ज़रूर करना है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मेरे कई दिन लगे हैं और मेरी घंटों की मेहनत है, तो आपने इसको ज़ाया नहीं करना। अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको लाइक भी करना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने जानने वालों के साथ इसको शेयर भी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट भी आपने ज़रूर करना है, ताकि मुझे इस बात का अंदाज़ा हो कि आपको मेरे सिखाने से फ़ायदा हो रहा है, आपकी लिखाई बेहतर हो रही है। और अगर आपका कोई सवाल हो, कोई हर्फ आपको लिखना ना आ रहा हो, तो आपने इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना है। तो अगली जो वीडियो होगी उसमें आपके हर सवाल का जवाब और जो हर्फ आपको लिखना नहीं आ रहा होगा वो मैं आपको तफसील से समझाऊंगा। तो यहाँ तक हमारे हरूफ तहज्जी मुकम्मल हो चुके हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि जब हम ये हरूफ तहज्जी लिखना सीख जाएंगे तो फिर हम इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे। समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर हमने हर्फ जीम लिखना सीखा था कि हमने ये वाली शेप बनाई थी और उसके साथ हमने ये वाला सात लगाया था। समझ आ रही है? अब हमने इसको लिखाई में कैसे लेके आना है। जैसे हमने यहाँ पे अलिफ लिखना सीखा है, मैं अलिफ लिखता हूँ, उसके ऊपर अलमदा लगाता हूँ और उसके साथ सात लिखकर ये वाली शेप बना देता हूँ। तो ये देखें लफ्ज़ आज लिखा गया है। अब पहले बच्चे कैसे लिखते होंगे? बच्चे लिखते होंगे ऐसे और जीम बना देते होंगे ऐसे। अब चेक करें कि इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। अब कुछ लोग कहेंगे कि आपने हमारा वक़्त ज़ाया किया और आपने हमें सिखाया नहीं है। मैंने पहले भी इस तरह की एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसके नीचे काफ़ी सारे लोगों ने अपनी राय का इजहार किया था। तो मैंने आज ये साबित किया है, दोबारा से फिर से मैंने वीडियो दी है। ये देखें कि बच्चे लिखते हैं इस तरीके से और मैंने आपको लिखना सिखाया है इस तरीके से। अगर मैंने ये वाला आज लिखने का तरीका आपको इसमें नहीं समझाया, आपको इससे साबित नहीं किया, तो फिर तो आप जो कहें मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ। और अगर आपको मैंने समझाया है और इसी समझाए हुए में से मैंने आपको ये वाला लिख के दिखाया है, तो फिर आपका हक बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और जितने कमेंट कर सकते हैं कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर भी लाजमी करें। फिर से मैं आपको एक लफ्ज़ और लिख के दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि बच्चे रब कैसे लिखते हैं। बच्चे ऐसे रब लिखते हैं, ऐसे और ऐसे, या ऐसे ऐसे। और इसका तरीका मैंने आपको क्या समझाया है। तरीका ये है कि आपने इस तरीके से रे लिखना है और उसके बाद ये बे जो है ये मैंने आपको ऐसे लिखना सिखा दिया है। समझ आ रही है? ये मैंने यहाँ से रे लिया और यहाँ से बे लिया, तो कितना प्यारा लिखा गया है। ये दोनों सही नहीं लग रहा है कि ये इतना प्यारा लग रहा है। तो इसी तरह उर्दू की जितनी भी लिखाई है आप उसको इसी तरह से इन्हीं हरूफ में से, इन्हीं दो अशकाल में से एक शक्ल ये वाली है
اور دوسری شکل یہ والی ہے۔ تو میں نے آپ کو ان دو شکلوں سے پوری کی پوری اردو کی لکھائی خوبصورت بنانا سکھائی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میں پھر سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ نے اس کے نیچے کمنٹس کرنے ہیں اور میری محنت کا صلہ دینا ہے۔ اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو میں نے جس نیت سے یہ کام کیا ہے انشاءاللہ تعالی میرا رب، میرا اللہ مجھے اس کا صلہ دے گا اور میرے لیے اس دنیا میں بھی آسانیاں ہوں گی اور اگلی دنیا میں بھی یہ میرے لیے باعث نجات ہوگا۔ میں نے اپنی طرف سے بہت ہی دلچسپ اور نئے طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں پھر سے معذرت کرتا ہوں، اور ہمارے اسی چینل پر لکھائی کی بہت ساری اور بھی ویڈیوز موجود ہیں جن میں الف سے لے کر یہ تک میں نے ایک ایک حرف الگ سے لکھنا سکھایا ہوا ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ میرے ساتھ واٹس ایپ پر بات کرنا چاہیں تو ہمارے نمبر پر واٹس ایپ پر بھی بات کر سکتے ہیں۔ اور میں نے آج تک لکھائی کے لیے تقریباً 50 کتابیں لکھی ہیں، اور اگر آپ وہ PDF کتابیں دنیا کے کسی حصے میں بھی حاصل کرنا چاہیں تو آپ بذریعہ واٹس ایپ وہ کتابیں حاصل کر سکتے ہیں اور ان کا پرنٹ لے کر آسانی سے ان پر پریکٹس کر سکتے ہیں اور اپنی لکھائی کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔